بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ صوفیاء کی شاعری کا ایک خاص عنصر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ صوفیاء کی شاعری میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ہر خاص و عام کو صوفیاء کی شاعری ضرور پڑھنی چاہیے۔ جہاں تک صوفیاء کی شاعری کے متعلق میرا نظریہ ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صوفیاء کی شاعری وزڈم سے بھری ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو بھی وزڈم کی تلاش میں ہے، جو بھی دانائی کی تلاش میں ہے، اس شخص کو صوفیاء کی شاعری ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو صوفیاء کی شاعری کے کچھ اشعار اور پھر ان کی تھوڑی سی تشریح بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صوفیاء کے ایک ایک شعر میں کس قدر وزڈم پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو میاں محمد بخش کا ایک شعر سناتا ہوں۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ جاندی واری تو ڈرونا بنیا، جاندی واری تو ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ یعنی کہ یہ بنیادی طور پر میاں محمد بخش صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوف کا باعث بن جاتا ہے، ڈرونا بن جاتا ہے۔ جاندی واری تو ڈرونا بنیا، یعنی کہ جب انسان اپنے ہی گھر والے انسان سے خوف کھانے لگتے ہیں، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جتنا جلدی آپ دفنا سکتے ہو دفنا دو۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ جاندی واری تو ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر، آپ کے گھر والے آپ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ ایک لاش کی شکل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے گھر دے، کہ جس گھر والوں کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے انسان گناہ کماتا ہے، پاپ مینز گناہ کماتا ہے، وہی جو ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ وہی کیا نام ہے، وہ گھر والے جن کی خوشی کی خاطر آپ نے اپنی زندگی، اپنا سکون برباد کیا ہوا ہوتا ہے، ان کی خوشی کے لیے آپ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور آخری وقت میں پھر آپ کو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف کیا ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکالو تاکہ یہ لاش جو ہے وہ بو نہ چھوڑ جائے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی دفن کیا جائے۔ تو اس چیز میں آپ اگر غور کریں، اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ غور کیجئے کہ اس میں کتنی وزڈم پائی جاتی ہے۔ دوسرا شعر جو ہے وہ بابا بلے شاہ کا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اگر آپ نے توکل سیکھنا ہے تو آپ پرندوں سے سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم انسانوں میں توکل نہیں ہے، ہم انسان جو ہیں یا تو ماضی کے غم میں مبتلا رہتے ہیں یا ہمیں مستقبل کے اندیشے کھا جاتے ہیں۔ تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توکل سیکھنا ہے تو پھر آپ پرندوں سے سیکھیں۔ بابا بلے شاہ کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویکھ بندیا ویکھ آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ، ویکھ تے صحیح کی کردے نے، ویکھ بندیا ویکھ آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ، ویکھ تے صحیح کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ، نہ او بھکھے مردے نے، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مردے نے۔ تو آپ نے اگر دیکھیں یعنی کہ پرندوں کو، تو پرندوں نے کبھی بھی ذخیرہ نہیں کرتے، جیسے انسان جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال بناؤں، یعنی کہ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ مال کی ہوس میں انسان اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، انسان اس حد تک یعنی آگے چلا جاتا ہے۔ جبکہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توکل سیکھنا ہے تو پھر آپ پرندوں کو دیکھو، ویکھ بندیا ویکھ آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ، ویکھ تے صحیح کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ، یعنی وہ رزق ذخیرہ، اور نہ او بھکھے مردے نے، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مردے نے۔ یہ انسان ہے نا، انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو پھر آخر میں اس کا انجام بھی کیا ہوتا ہے، لوگ بھوکے مرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں قحط پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں کتنی وزڈم پائی جاتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو انسان اپنی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا توکل رکھے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے رزق بھی فراہم کریں گے۔ اچھا، اگلا ایک شعر جو ہے وہ میں آپ کو سخی سلطان باہو کا سناتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت شعر، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ شعر۔ سخی سلطان باہو کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے متعلق ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ چینج نہیں ہوتی۔
اصل میں اگر آپ کبھی صوفیاء کا کلام پڑھیں تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ خاص فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. آپ نے انسانوں میں سے بعض بڑے شیر دل جوان دیکھے ہوں گے، وہ شیروں کی فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں. بعض لومڑی کی فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں. بعض سانپ کی فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ کے وہ دوست بھی ہیں تو آپ کو ڈھسنے سے باز نہیں آئیں گے. تو فطرت جو ہے نا انسان کی وہ نہیں بدلتی. تو وہ سخی سلطان باؤ کہتے ہیں کہ کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے پاویں موتی چوک چگائیے ہو. یعنی یہ جو کوے ہیں، کرو جیسے بولتے ہیں انگلش میں، کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے. ہنس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ہنس جو ہے وہ موتی چگتے ہیں. تو اگر کووں کے آگے اگر آپ موتی بھی رکھ دیں گے تو وہ نہیں اس کو کھائیں گے یا نہیں چگیں گے. جبکہ یہ اس کو ذرا میں کمپلیٹ کر لوں پہلے شعر کو، کہ سبھی سلطان باؤ کہتے ہیں کہ کاواں دے بچے ہنس نہ تھیندے پاویں موتی چوک چگائیے ہو، کوڑے کو نہ مٹھے ہوندے پاویں سومن کھنڈدا پائیے ہو. تو یہ جو کڑوے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کڑوے جو کنویں ہوتے ہیں، کھوہ سے مراد کنویں، یعنی کہ ان میں اگر آپ 100 من کھنڈ 100 من چینی کا بھی ڈال دیں نا تو اس کے باوجود بھی یہ کڑوے کے کڑوے ہی رہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فطرت نہیں بدلتی. یعنی کہ آپ جو کڑوا آدمی ہے وہ کڑوا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. برا آدمی برا ہی رہے گا. وہ مکہ میں بھی آئے گا تو برائی سے باز نہیں آئے گا، وہ مدینہ میں بھی آئے گا برائی سے باز نہیں آئے گا. کیونکہ فطرتاً جو لوگ برے ہوتے ہیں نا، جیسے شاہین کی فطرت ہے. شاہین کی فطرت آپ دیکھیں، شاہین ایک پرندہ ہے، شاہین کی فطرت میں ہے بلند پروازی. تو آپ کو شاہین بلند پرواز کرتا دکھائی دے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کرگس کی فطرت میں ہے مردار کھانا. تو وہ آپ کو جب بھی دیکھیں، یعنی کہ آسمانوں پہ کہیں پہ بھی وہ اڑ رہا ہو، جہاں مردار دیکھے ہوگا وہ فوراً اس کی آنکھوں سے پکڑے گی اور وہاں پر پہنچے گا. تو اس طرح یعنی کہ یہ بھی اس میں وزڈم بہت پائی جاتی ہے. تو اس شعر کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو نیک فطرت لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، جن کی فطرت نیک ہو. بعض اوقات آپ کو دوست بھی ایسے ٹکر جاتے ہیں جو سانپ کی فطرت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت گھومتے پھرتے رہیں گے مگر آخرکار آپ کو وہ ڈھستے ضرور ہیں. اسی طریقے سے بعض لومڑی کی فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں، چالاک. بعض شیروں کی فطرت لے کے دلیر لوگ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں انسان کہ وہ نیک فطرت لوگوں کو اپنا دوست بنائے، جن کی فطرت نیک ہے. اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے بابا بلے شاہ کا، اور یہ ہے طلب کے متعلق. انسان کی طلب جو ہے اگر وہ سچی نہیں ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ اندر سے ہی نہیں چاہتے. یہ اس کو اگر آپ نیپولین ہل کی بڑی مشہور کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر وہ برننگ ڈیزائر کی بات کرتا ہے. وہ طارق بن زیاد کی مثال بھی دیتا ہے. تو وہ برننگ ڈیزائر کی بات کرتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی بات ہمارے صوفیاء بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر طلب سچی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اندر کی سچائی بہت ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی. یعنی آپ اکثر لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے مگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. سرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی دھر کے، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے. یعنی بعض لوگ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں مگر ان کا دل نہیں پھرتا، دل اندر ان کا خراب ہی ہوتا ہے، بظاہر وہ تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. اس سے اگلے 2 اشعار بھی سننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. کہ آپ دودھ کو جتنا مرضی کاٹتے رہیں وہ لال ہو جائے گا مگر وہ کبھی بھی یعنی کہ دہی نہیں بنے گا جب تک جاگ نہ لگائی جائے. اس کو میں ایک فولڈ میں ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب تک یعنی کہ آپ کو کوئی مرشد نہیں ہوتا تو آپ کسی مقام تک نہیں پہنچتے. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ کی طلب سچی نہیں ہے، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، اگر اندر سے ہی آپ نہیں چاہ رہے جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. تو اس لیے اگر جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی طلب کا سچا ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی کام ہے. تو اسی لیے یہ اس میں کتنی وزڈم ہے. سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے مگر نیت کھوٹی ہوتی ہے، تسبیح پھیرتے ہیں مگر دل نہیں پھرتا، ٹھیک ہے، چلے کرتے ہیں مگر رب نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ اب اس میں کتنی وزڈم پائی جاتی ہے اگر آپ غور کریں تو.
اچھا، ایک اور اس سے اگلا جو شعر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس میں جو سب سے خوبصورتی ہے وہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ وہ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے وہ انسان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ پردے نہ ڈالے تو یقین مانے بعض لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں غلطی کرتے ہیں تو آپ کے والدین ایک غلطی کرنے کے بعد، دو کرنے کے بعد آپ کو یعنی گھر سے نکال دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سنائی جاتی ہیں کہ یعنی کہ تم ہماری بےعزتی کا باعث بنتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کے جو گناہ ہیں ان پہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو میاں محمود بخش صاحب کہتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماپے ویکھن دیوݨ دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ یعنی ایک گناہ میرے ماپے ویکھن، یعنی میرے ماں باپ اگر ایک گناہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ دیس نکالا سے مراد ہے مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ نے، میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں بیچارہ جو ہجرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا، میں کہاں جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو وہی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اتنے پردے ڈالتا ہے، تو پھر انسان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ پھر یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ رب جب آپ کے اتنے پردے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا سجدہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے وزڈم والے اشعار ہیں، یہ تو اگر یعنی کہ ویڈیو میں بنانے پہ آؤں تو ہو سکتا ہے پونے گھنٹے کی بن جائے، لیکن کچھ موٹے موٹے اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کو ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا کہ مالی دا کم پانی لانا بھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یہ انسانی کوششوں کے متعلق ہے کہ انسان کی جواب کیا ہے، ایک مالی کی طرح، جس طرح مالی پودوں کو پانی لگاتا ہے، انسان کا بھی کام ہے کوشش کرے، ایفرٹ کرے، آگے مالک کی مرضی ہے، کوشش کرے، ہمت کرے، ہمت نہ ہارے، ایفرٹ کرے، ڈٹرمنڈ رہے، اسٹرگل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے۔ یہ انسان کی ٹریٹس ہونی چاہیے۔ آگے مالک کی مرضی ہے کہ مالک پھل پھول لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، آپ کو آپ کے کام کا نتیجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ بحیثیت انسان آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ اس میں کتنی وزڈم چھپی ہوئی ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو بابا بلے شاہ کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کدی اپڑے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپڑے وچ وڑیا نہیں، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ بنیادی طور پر انسان کی سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کو کس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ نفس انسان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ انسان کوٹھیاں، بنگلے، بڑے بڑے یعنی کہ سونے محل، سونے چاندی، جواہرات، ان چیزوں کی طلب ہوتی ہے جو نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ نفس کو مارنا اصل یہی چیز ہے۔ جیسے وہ بات کرتے ہیں نا کہ عموماً نفس کی تو دو قسمیں بڑی مشہور ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ، مگر کبھی آپ تصوف کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس مرضیہ ہے، نفس کاملیہ ہے۔ تو بہت ساری سٹیجز ہیں، ان سٹیجز سے گزر کر پھر اولیاء اللہ ان ساری سٹیجز سے گزرے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں کم توجہ دے اور آخرت کی زندگی پر زیادہ توجہ دے، کیونکہ اصل زندگی جب وہ ہے، اور نفس کے پیچھے مت بھاگے۔ نفس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر ایک مجھے مثال یاد آ رہی ہے کہ بابا فرید جو ہیں وہ کہتے میں نے 40 سال اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری زبان سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی تھی۔ تو بنیادی طور پر جب ان سٹیجز سے انسان گزرتا ہے، نفس کو مارتا ہوا ان سٹیجز سے گزرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی ہاں میں خدا کی ہاں اور انسان کی نہ میں خدا کی نہ شامل کر دی جاتی ہے۔ اسی مقام کے لیے تو اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے یہ شعر نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں ہر عام انسانوں کے، یہ اولیاء اللہ کے لیے کہ ایک مقام پر آپ چلے جاتے ہیں کہ جب خدا خود بندے سے پوچھتا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ کبھی اولیاء اللہ کی بایوگرافیز پڑھیں تو آپ کو حیران ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اپنے وقت کے یعنی کہ ایسے لوگ جن سے لوگ خوف کھاتے تھے، وہ ان بزرگوں سے خوف کھاتے تھے۔
آپ کبھی یہ جو ہے سب کانٹیننٹ کی آپ ہسٹری پڑھیں، بر صغیر کی ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ یعنی کہ بزرگوں کا، ان اولیاء اللہ کا کتنا رعب اور دبدبا تھا۔ تو کسی وقت اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو کبھی ایسے واقعات بھی سناؤں گا کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں میں کتنی، یعنی کہ کس حد تک یہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو گئے، اسی طریقے سے بابا فرید ہو گئے پاک پتن والے، اسی طریقے سے لاہور میں داتا گنج بخش جو ہیں، اس طریقے سے بہت سارے بزرگ ہیں۔ تو چونکہ بات صوفیاء کی شاعری سے چلی تو شاعری تک کی میرا خیال ہے رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور میاں محمد بخش کا شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ ہوئے سوالے، کہ مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، یعنی کہ جس سے آپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، یعنی آپ کو اپنا رشتہ جو ہے نا، یعنی کہ منگتے سے مانگنے کا کیا فائدہ، آپ کو اپنا رشتہ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا استوار کرنا چاہیے، آپ کا لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ڈائریکٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو مانگو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہ یہی اسی بات کو اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ یہی بات ہے۔ تو منگتے سے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے مانگے جو سب کو دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس میں بھی بہت وزڈم پائی جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ صوفیاء کے اشعار پسند آئے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہیں یہ ویڈیو تو شیئر کیجئے تاکہ کیا نام ہے باقی لوگ بھی صوفیاء کی اس وزڈم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔